اقبال نے بھی اس کا اشارہ کر کے کہا تھا، انگریز یہ کہتے تھے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ سب کو پتا ہے یہ موت سے ڈرنے والی قوم ہے ہی نہیں، ہمارے کندھے پر کفن ہوا کرتا ہے۔ ڈر اس کو ہو جسے لگے کہ موت کے بعد اندھیرا اندھیرا اندھیرا، ڈر اس قوم کو کیا لگے ادھر آنکھیں بند ہو ادھر مصطفیٰ کا دیدار ہو، اسے ڈر نہیں۔ دنیا یہ جانتی ہے، تو انگریز کیا کہتے تھے، یہ فاقہ کش بھوکا رہتا ہے پیاسا رہتا ہے، موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ کون سی چیز ہے اس کو جو نڈر بنائی ہوئی ہے، کون سی چیز ہے جو اس کو بے خوف بنائی ہوئی ہے؟ اقبال کہتے ہیں روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ وہی کہتا تھا انگریز، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ اور اعلیٰ حضرت بھی وہی کہتے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں۔ آنکھ سے کاجل چرانے کا مطلب کیا ہے؟ ارے یہ ڈبی والا کاجل نہیں، ایک مومن کی آنکھ کا کاجل عشق مصطفیٰ ہوا کرتا ہے۔ محبت مصطفیٰ اگر تمہارے پاس ہے تو تمہاری آنکھوں کا کاجل ہے وہ، اور اسی کے چور اطراف میں گھوم رہے ہیں، اسی کے چور، اسی کے ڈاکو۔ اب تو زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مداہنت پسند ایسے ہوں گے، میاں کیا ضرورت ہے ایسی باتیں کرنے کی، کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھنا یہ تمام مصلحت پسندی کو میں نے دوسرے ملکوں میں دیکھا ہے۔ سعودی عرب کے کئی ایسے علاقے جنہوں نے اپنے بچوں کو ماڈرنائز کرنے کے لیے آسٹریلیا میں، امریکہ میں بچپن سے پڑھایا، اور وہ بچے جہاں سے اسلام پھیلا ہے واپس آئے ہیں تو پوچھتے ہیں ہو از دا محمد؟ محمد کس کا نام ہے، کون ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ اگر اسی انداز سے زندگی جینے کا سلیقہ رہا تو بچے یہی سب چیزیں سوال کریں گے۔ اسی لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، علموا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزوں سکھا کر کے جانا۔ حب نبیکم، سب سے پہلی چیز اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اور دوسرے نمبر پر میرے آقا فرماتے ہیں وحب اہل بیتہ، حضور کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، وتلاوت القرآن الکریم، تیسری چیز یہ کہ ہر بچے کو قرآن کی تلاوت سکھا کے جاؤ۔ ایک باپ کی طرف سے اپنے بچے کو دیا گئے یہ 3 چیزیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا تحفہ ہے، سب سے بڑا ہدیہ ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، بار بار ہم ہر اسٹیج سے یہ علل اعلان تمہیں پکار پکار کر کہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر کوئی سمجھوتا نہ کرو، کوئی مصلحت پسندی نہ کرو، کوئی دباؤ، کوئی سمجھوتا نہیں۔ جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ جب تک یہ صفت تمہارے اندر باقی رہے گی انشاءاللہ کوئی قوم تم کو صفحہ ہستی سے مکمل مٹا نہ سکے گی، نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بات اور سمجھ کے چلو، اقبال کی یہ بات بہت پکی ہے، اگر اس رشتے سے تم دور ہوتے چلے گئے، جو مدینے سے تار ہمارے جڑے ہوئے ہیں اس سے دور ہوتے چلے گئے، ہوگا کیا؟ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے۔ حضور کے جب ہم غلام تھے پوری مخلوق کے آقا ہم کہلاتے تھے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھرائی کمی وقار میں۔ جیسی ہی حضور سے چہرہ پھیر لیا دنیا نے ہم سے چہرہ پھیر لیا، عزتوں میں کمی آئی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ عزتیں آج ہمیں جو اس منبر پر بیٹھنے کی ملی ہیں یہ ہماری پگڑیوں سے ملی ہے، یہ ہمارے جبوں کی وجہ سے ملی ہے؟ اس سے بہترین لوگ بھی پہنتے ہوں گے۔ ہمیں جو عزتیں ملی ہیں ان پگڑیوں سے نہیں، وہ نام مصطفیٰ کی برکت ہے۔ آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است، اقبال نے کہا تھا ہم سب کی عزت و آبرو حضور کے نام سے وابستہ ہے، اور اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت ہی نہ رہی تو ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے؟ ہماری کوئی اپنی عزت نہیں۔ ہمیں دنیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کی حیثیت سی پہچان تھی، اور اس پہچان کو زندہ رکھنا یہ ہمارا فریضہ ہے۔
اس پہچان کو باقی رکھنے میں ہم ہر کسر پوری کریں. اسی لیے میں نے کہا تھا ابھی چند دنوں قبل آپ کے سامنے دہراتا ہوں, چند دنوں پہلے, وہ تو میں باہر آنے کے بعد قید سے پہلی مرتبہ بنگال آپ کے سامنے آیا ہوں, لیکن آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. ابھی میں نے کہا انگریزوں کے متعلق ہماری زبان سے نکل جاتا ہے کتے کا لفظ, نکل جاتا ہے, اور سب کو پتا ہے. اسی بات پر مجھے 8 مہینے اندر رکھ دیا. میں کہتا ہوں میرے عزیزوں, علل اعلان کہتا ہوں, دنیا کو سب کو کہتا ہوں, اگر تمہیں کہنا ہے مجھے ایک بار نہیں 1000 بار کتا کہو دربار رسالت کا, محمد عربی کا, ہمیں ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑے گا, بلکہ ہم تو اس کو دنیا کا سب سے بڑا لقب سمجھیں گے, سب سے بڑی عزت ہے. سگے طیبہ سب مجھے کہہ کہہ کے پکارے بے دم, یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے, یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے. میں تم سے پوچھتا ہوں, اگر تمہیں بارگاہ مصطفیٰ کا کتا کہا جائے تو کسی کو شرم آئے گی؟ کسی کو عیب لگے گا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم ان نسبتوں پہ فخر کرتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں تمہیں اگر اس بات پر شرم آتی ہے تو ایسی نسبتوں کو چھوڑو. جن کو یہ لگتا ہے عیب لگتا ہے وہ ان نسبتوں کو چھوڑیں. آئیں جہاں پر بندہ حضور کے دربار میں اپنے آپ کو کتا بھی کہتا ہے تو اسے فخر محسوس ہوتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں. ہم نے بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی نسبتیں خاکستر ہونے کے انداز سے پیش تو کی, مگر میرے مصطفیٰ کی غیرت دیکھو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مجمع میں کتے کی حیثیت سے نہیں پیش کیا, جس مجمع میں گئے شیر کی حیثیت سے پیش فرمایا. یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے, جو بھی بارگاہ مصطفیٰ کی نسبت پر فخر کرتا ہے دنیا اسے ہلکے میں نہیں لے گی, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزتیں بڑھا دیتا ہے. اعلیٰ حضرت نے زندگی بھر بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی نسبتوں پر فخر کیا ہے, اور غوثیت مآب کے دربار پر نسبت جوڑتے ہوئے کیا کہا تھا بریلی کے تاجدار نے؟ غوث پاک کے دربار میں کیا کہا تھا پتہ؟ ہم تو کہہ دیتے ہیں غوث پاک کا مرید ہوں, غوث پاک کے سلسلے کا مرید ہوں. مرید ہونا, خادم ہونا یہ اپنی جگہ پر, وقت کا مجدد جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 55 سے زیادہ علوم و فنون پر مہارت دی ہے, 1000 سے زیادہ کتابیں لکھا ہو, تقوی و طہارت کا امام, لیکن غوث پاک کے دربار میں جب بات کرنی ہو تو یوں کہتا ہے اے غوثیت مآب تجھ سے در, در سے سگ, اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. سگ کس کو کہتے ہیں؟ سگ کتے کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا غوث تجھ سے در, در سے سگ, اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. سگ کا مطلب کتا فارسی میں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس نشانی کے جو کتے ہیں مارے نہیں جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. جس کے پاس بھی یہ نسبت موجود ہے وہ مارے نہیں جاتے, پکڑے نہیں جاتے. میونسپلٹی بیلٹ والے کتے کو نہیں اٹھاتی, ہاں انجیکشن اس کو مارا جاتا ہے جو آوارہ ہے, دوسروں کو کاٹ کھانے دوڑتا ہے. لیکن جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے. وہ نشانی ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے, یہ کسی کا پالا ہوا ہے. اسی لیے آوارہ مت رہو, ان نسبتوں پر فخر کرو کہ دنیا دیکھ کر ہی کہے یہ مدینے والا. اسے نہ چھیڑو, یہ دربار رسالت میں بکھا ہوا ہے, اسے نہ چھیڑو. کئی ایسے معاملات تھے میرے عزیزوں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بہت چھوٹی تعداد میں. ایک میں واقعہ بتاتا ہوں حدیث پاک میں. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک ایسے صحابی ہیں, اعلیٰ حضرت نے ان کا پورا تفصیل سے یہ واقعہ لکھا ہے. سلمہ بن اکوع ایک صحابی ایسے ہیں جن کو راجل رسول اللہ کہا جاتا تھا, یعنی یہ ہمیشہ حضور کی فوج میں پیدل چلنے والے صحابی.
کبھی سواری نہیں کرتے تھے، پیدل۔ اتفاق ایسا ہوا، قارہ کا رہنے والا ایک عبد الرحمن نام کا شخص، وہ مدینے پر حملہ آور ہوا، 400 لوگوں کو لے کر آیا، 400 لوگوں کو رات کے وقت میں مدینے کے باغیچوں پر حملہ کیا اور کھجوریں جمع کیا۔ 400 لوگوں کی تعداد بڑی ہوتی ہے، مدینے میں لوگ سو رہے ہیں اس وقت۔ اتفاق ایسا کہ یہ قارہ کے رہنے والے ان منافقوں اور کافروں کی فوج لوٹ مار کر کے لوٹ رہی تھی تو سلمہ بن اکوع نے دیکھ لیا۔ ہونا کیا چاہیے، گاؤں کا ایک آدمی جھاگ رہا ہے تو لوگوں کو جگائے کہ اتنی بڑی فوج مدینے کے باغیچوں سے کھجوریں لے کر جا رہی ہے، لوگوں کو جگائے۔ سلمہ بن اکوع نے کسی کو جگائے نہیں، تنہائی 400 کے پیچھے دوڑ پڑے، سب کے پیچھے دوڑ پڑے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ 400 دوڑ بھی رہے ہیں، ایک نبی پاک کے غلام سے ڈر کر کے دوڑ بھی رہے ہیں۔ دوڑتے دوڑتے اتنی دور چلے گئے کہ مدینے سے بھی نکل گئے، وہ کھجوریں اٹھائے بھاگ رہے ہیں اور سلمہ بن اکوع ان کے پیچھے پڑے ہوئے۔ ایک صحابی کی ہیبت کتنی تھی کہ 400 دوڑے جا رہے ہیں۔ سننے میں آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ نہیں؟ 400 دوڑے دوڑے چلے تو گئے، ایک مقام ایسا آیا کہ سب ادھر ادھر ہو گئے، 10 ادھر 15 ادھر 20 ادھر، لیکن سلمہ بن اکوع کسی کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ جو تھک کر کے گرتا تھا اس کی گردن پہ پاؤں رکھتے تھے، اور اسی طرح پتہ نہیں کتنے گرا دیے اور دوڑاتے رہے۔ عبد الرحمن قاری یہ پہاڑ پہ چڑھنے لگا اور پیچھے مڑ کر کے کہا کہ اے شخص تجھے کیا چاہیے، کیوں اتنا دوڑا رہا ہے؟ کہا جب تک تمہارے پاس مدینے کی ایک کھجور بھی باقی رہے گی نہیں چھوڑوں گا، ایک کھجور بھی باقی رہے گی نہیں چھوڑوں گا۔ کیا ہمت ہے، کیا ہیبت ہے۔ اور وہ سامنے والے بات بھی کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ سارا پاور کاجو بادام کا نہیں، یہ نسبت مصطفیٰ کا ہے، حضور پاک کا غلام ہے، حاوی ہے۔ 400 کے 400 کھڑے ادھر ادھر بکھر گئے۔ عبد الرحمن قارہ کا رہنے والا جو شخص تھا اس نے لوگوں سے کہا کہ جس کے کندھے پر جتنی کھجوریں وہ پھینک دو، یہ ایسا خونخوار لگ رہا ہے کہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑے گا نہیں، چھوڑ دو کھجوریں، جان بچاؤ اور نکلو۔ لوگوں نے کھجوریں پھینکی، سب کچھ پھینکا، اور بغیر کسی ایک بھی کھجور کے وہ لوگ واپس لوٹ گئے، سب چلے گئے۔ یہ سلمہ بن اکوع ساری کھجوریں جمع کر رہے ہیں، اور اٹھانے جتنی اتنی، اتنا زیادہ وزن ہے کہ ایک آدمی اٹھا نہ سکے، کھینچتے ہوئے مدینے کی طرف لے کر کے آ رہے ہیں۔ راستے میں ایک اور صحابی حضرت ابو قتادہ مل گئے، پوچھا کہ کدھر سے آ رہے ہو سلمہ بن اکوع؟ کہا ایسا ایسا حال ہو گیا تھا رات کو اور میں ان کا پیچھا کیا اور سب کی کھجوریں واپس لے کر کے آ رہا ہوں۔ وہ مسکرائے، ارے بولنا تو چاہیے تھا، اور بھی تو لوگ آتے تمہارے ساتھ۔ تو سلمہ بن اکوع نے کہا مصطفیٰ کی محبت پر بھروسہ ہے، اکیلا ہی کافی تھا، مجھے وقت نہیں ملا کسی کو اٹھانے کا، میں خود ہی دوڑ پڑا۔ لیکن سلمہ بن اکوع نے پوچھا ابو قتادہ تم کیسے آ گئے؟ کہا مجھے میرے گھوڑے نے ہنہنا کر کے بتایا، یہ بہت ہنہنا رہا تھا اور اس راستے کی طرف منہ دکھا رہا تھا تو میں اپنا گھوڑا لیا اور دوڑ پڑا، دیکھا تو تم راستے پر آ گئے۔ اب سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون سی چیز تھی سلمہ بن اکوع کی جو یہ ہیبت ان کے اندر پیدا کی ہوئی تھی، یہ طاقت و قوت اور یہ رعب پیدا کی ہوئی تھی؟ صرف آئی لو محمد نہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام کبھی بھی سیدنا کے بغیر نہیں کہا جائے گا، وہ ہمارے آقا ہیں، عام انسان نہیں۔ ہمیشہ سے یاد رکھو، آئی لو سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں جو بات کر رہا تھا سلمہ بن اکوع کی، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وجہ کیا تھی، یہ ہیبت، یہ طاقت، یہ رعب، ایک تنہا انسان 400 پر بھاری کیسے ہوا؟ سلمہ بن اکوع کہتے ہیں بات یہ تھی کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو بیعت کرنے کے لیے بلایا، لوگوں کو حضور بیعت کر رہے تھے،
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हजरत सलमा बिन अकवा ऑलरेडी पहले से बैत किए हुए थे। हुजूर ने सबको बैत करके फिर कहा, सलमा बिन अकवा आ जाओ तुम भी बैत कर लो। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, पहले से किया हूं। हुजूर ने फरमाया फिर से अपना हाथ दो। मैंने दोबारा हाथ दिया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैत किया, हाथ पर बैत किया। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे आका ने फरमाया, सलमा बिन अकवा बैत कर लो। हजरत सलमा बिन अकवा कहते हैं, या रसूल अल्लाह 2 बार मैंने बैत कर लिया। हुजूर ने फरमाया बार बार अपना हाथ मेरे हाथ में दे तो सकते हो। सलमा बिन अकवा कहते हैं, मैंने तीसरी बार अपना यह हाथ दिया हुजूर पाक के दरबार में, उनके दस्ते पाक में। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। उसके बाद सलमा बिन अकवा कहते हैं, 3 बार इस हाथ को मैंने मुस्तफा के हाथ में दिया। उसके बाद कसम खुदा की किसी बड़े ऊंचे पहाड़ से भी मुझे कभी डर नहीं लगता, कोई सामने आए कभी खौफ नहीं होता। ये निस्बत मुस्तफा है जो इंसान को मुमताज करती है। आज मेरे अजीजों, तुम्हारा नाम बारगाह मुस्तफा से जुड़ा हुआ है, इसलिए शर्म करो और हया पैदा करो। कभी तुम शराब के अड्डों पर नजर ना आओ, कभी तुम्हारे हाथों में ताश के पत्ते नजर ना आए, कभी तुम्हारी आंखों में बेहयाई ना नाचे, किसी अजनबी औरत पर तुम्हारी बेहया आंखें ना जाएं, इसलिए कि तुम्हारा नाम मेरे मुस्तफा के नाम से जुड़ा हुआ है। इन निस्बतों का जब तक एहतराम करते रहोगे, पावर और ताकत वैसी बाकी रहेगी। एनर्जी को दुनियावी खुराफात में जाया ना करो। अल्लाह ने आज भी तुम्हारा रौब बाकी रखा है, आज भी है। हमने खुद महसूस किया है, हमने देखा है। आपको खुद को अंदाजा नहीं, लेकिन दुनिया को अंदाजा है। अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत मुस्तफा के सदके ये इज्जत और ये हैबत, ये ताकत, ये रौब अता करता है। लेकिन अगर तुम ये सोचोगे कि इज्जत हम किसी और जरिए से ढूंढेंगे, हमने देखा है लखनऊ में आज से 2-3 साल पहले एक कुत्ता आया था जो अपना नाम भी बदल लिया था, याद होगा। बहुत टीवी पर बिठा दिया जाता था, धर्म भी बदल लिया, नाम भी बदल लिया, हाँ, और सोचने लगा कि इस्लाम ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ फैलाया। 6 महीने के बाद रो रो करके लोगों से गिड़गिड़ाने भी लगा कि मुझे बचा लो, मेरी जान पे खतरा है। मैं नाम या जिक्र नहीं करता इसलिए कि स्टेज नापाक ना हो, लेकिन एक बात याद रखो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस दीन पाक से गद्दारी करके जो दूसरी जगह इज्जत ढूंढता है, कुरान क्या कहता है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और यही बात मैं आपसे कहता हूं। आला हजरत क्या कहते हैं, सुनो। आला हजरत फरमाते हैं, बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो गद्दारी किया, जो उनके दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। इज्जत ढूंढो आमीना के लाल के पास, इज्जत ढूंढो गुंबद खजरा के मकीन के पास। हमने दुनिया में देखा है जो नबी पाक की गुलामी को अपनाए हैं, 70 साल के भी होते हैं तो उनकी खूबसूरती में फर्क नहीं आता, 80 साल के भी हो जाएं तो उनको बूढ़ा कोई नहीं कहता। आज भी मौजूद है हमारे मशाइख, लेकिन इज्जतों में कोई कमी नहीं। और जिन्होंने पूरी हिंदुस्तान में फितना और फसाद मचा करके सियासत किया था, 90 साल के ऊपर भी हो गए, अभी मरने को तैयार नहीं। ऐसे बहुत सारे लीडर बैठे हुए हैं जिनको कोई पूछता भी नहीं, अखबार के किसी कोने में उनका नाम भी नहीं। बहुत सारे ऐसे 40-40 साल लोगों की नौकरियां करते रहे। मैं जॉब की बात नहीं कर रहा हूं, सियासत में इसकी उसकी चाटते रह गए तलवे और कुछ नहीं हासिल कर पाए। लेकिन मेरे मुस्तफा की गुलामी जिसने अपने गले में डाल दिया था, फिर देखो हुजूर ताजुश शरिया के आखिरी अदवार को हमने देखा है, ज़ाहिरी जिंदगी के आखिरी दौर को भी देखा है। मेरे अजीजों, 75 साल की उम्र हो गई थी, 1 लाख नौजवानों को, खूबसूरतों को एक तरफ बिठाओ और एक तरफ
बरेली के उस शहजादे को बिठाओ और देखो दुनिया किसकी तरफ देखती है। क्यों? ये चेहरे पर गाजा और ये चेहरे पर कशिश ये पाउडर और लाली की नहीं, ये मुस्तफा करीम की गुलामी की है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मोहब्बत का जो जमाल है वो कभी कम नहीं होता। बचपन में हम सुनते आते थे मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा आ नहीं सकता। इसीलिए इज्जत इधर उधर क्यों ढूंढते हो, क्यों जाते हो? उन नौजवानों पर मुझे बड़ा तरस आता है जो कहते हैं दुनिया पता नहीं क्या कहेगी। 5 ग्राम की टोपी उनको भारी लगती है, 5 किलो की फटी जीन्स पहन करके फैशन समझता है, दाढ़ी उसको बहुत भारी लगने लगती है, चुभती है, गड़ती है, रोज उसको निकाल करके गटर नाली में फेंक देता है। और दाढ़ी भी बेचारी इतनी जिद्दी है, रोज आकर के उसको बताती है तू मर्द है। वो निकाल निकाल करके कहता है नहीं हूं मैं, वो भाग रहा है। कैसी हैरत की बात है, तुम जिद पे अड़े हो कि नहीं हूं मैं, और वो भी जिद पे अड़ी है, रोज आके बताती है कि तू मर्द है। बेचारा आखिरी दम तक मानने को तैयार नहीं। और हैरत की बात है जब इनसे पूछा जाए दुनिया का सबसे हसीन चेहरा कौन सा था, तो सब एक जुबान होकर कहते हैं आमिना के लाल का चेहरा सबसे हसीन था। फिर मैं पूछता हूं उस आमिना के लाल के चेहरे पर जब दाढ़ी थी तो तुझे ऐब क्यों लगती है, तुझे बुरी क्यों लगती है? दुनिया का सबसे ज्यादा हसीन चेहरा मेरे मुस्तफा का था और वो दाढ़ी वाला था। और एक बात उन औरतों से भी कहता हूं जो औरतें खुले बाल में समझती हैं कि ये फैशन है, आधे नंगेपन को समझती हैं फैशन है। यानी दुनिया ने इनको ये बताया है कि नंगे रहने को फैशन कहते हैं, आधे कपड़े पहनने को फैशन कहते हैं। अगर आधे कपड़े पहनना फैशन है तो तुमसे ज्यादा फैशनेबल तो भैंस है जो पूरी नंगी रहती है, वो कभी कोई कपड़ा नहीं पहनती। वो जानवर तो तुमसे ज्यादा फैशनेबल है, पूरे ओपन है। जानवरों की तरह दुनिया तुम्हें बनाना चाहती है और तुम समझ रहे हो फैशन है। फैशन वो नहीं। नौजवानों से कहता हूं देखना हो तो खालिद बिन वलीद को देखो, औरतें देखना हो तो मेरे मुस्तफा की बेटी को देखो। सब औरतें कहती हैं अल्लाह हमें कनीज़ाने फातिमा में शामिल करे, दुआ तो करती हैं और फख्र भी करती हैं, कनीज़े फातिमा नाम भी रखती हैं। लेकिन सोचा कभी दुनिया की सबसे इज्जत वाली खातून जिसका मकाम कयामत के दिन भी क्या होगा पता है? फरिश्तों को आपको मैं बता रहा हूं, हदीस में मौजूद है, फरिश्ता महशर के मैदान में ऐलान करेगा गद्दू अबसारकुम फइन्न फातिमा बिन्त मुहम्मद तमुर्रु इलल जन्ना। ऐ महशर वाले लोग सब अपनी आंखें नीची कर लो, मोहम्मद अरबी की बेटी जन्नत की तरफ जा रही है। कयामत के दिन ऐलान हो रहा होगा। इज्जत का वो मकाम मैदान महशर में जिसकी इज्जत का ऐलान हो रहा होगा। लेकिन मैं खवातीन से कहता हूं दुनिया की सबसे इज्जत वाली खातून के सर पर हमेशा दुपट्टा रहा, और तुम समझती हो इज्जत खुले बन में है, फैशन करने में। फैशन वो है ही नहीं, हम उसको फैशन नहीं समझते। वो जानवरों वाली जिंदगी है जो औरतों को नंगा करके हवस के पुजारियों के सामने लाकर खड़ा किया जाता है। औरत को इन लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है, औरत को दुनिया ने आज आलयकार बनाया हुआ है, अपनी हवस का निशाना है। क्यों? क्या इज्जत वाले लोग अपनी बेटियों को इस तरह से रखना चाहते हैं? वो दूसरों की बेटियों को नंगा देखना चाहते हैं, अपनी बीवी को और अपनी बेटी को नहीं, दूसरों की बेटियों को नंगा देखना चाहती है दुनिया। इसलिए मेरे अजीजों दुनिया के प्रोपेगंडे पर न जाओ, इज्जत तुम्हें मेरे मुस्तफा के कदमों में मिलेगी। और सहाबा कराम ने यह नुक्ता महसूस किया था, इसलिए कभी उन्होंने दुनिया क्या कर रही है, दुनिया कैसे चल रही है उसकी तरफ देखा ही नहीं। वो पैबंद लगे कपड़ों में भी जाते थे तो बादशाह भी खड़े हो जाया करते थे, वो बगैर चप्पल के भी जाते थे तो पूरे इलाके फतह करके लौटते थे। उन्होंने कभी उन तमाम चीजों में इज्जतें नहीं ढूंढी। एक साहबी हज़रत नौमान एक मुल्क में सफीर बन करके गए थे मेरे मुस्तफा के। सफीर समझते हो ना, एम्बेसडर।
قاصد. اور جب حضور پاک کے سفیر بن کر کے یہ صحابی گئے تو جس ملک کے بادشاہ کے پاس یہ جا رہے تھے اس بادشاہ نے بہت سن رکھا تھا, چرچا سن لیا تھا عرب کے انقلاب کا, میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کے ہجوم کا. تو اس نے کیا کیا, انتظامات کیا, تیاریاں کی, قالین بچھایا. ریڈ کارپیٹ آج بھی کسی کے لیے بچھایا جاتا ہے, ریشم کا قالین بچھایا, سونے سے کلائی کی ہوئی کرسی لگا دیا کہ محمد عربی کا سفیر آ رہا ہے. بادشاہ خود مسلمان نہیں تھا لیکن عزت کر رہا تھا. حضرت نعمان جس وقت وہاں پہنچتے ہیں دیکھا ان کا انتظام یہ ریشم کے قالین سے ہے. آپ نے ٹھوکر مار کر کے ریشم کے قالین کو الگ کر دیا, زمین پر چلنے لگے. بادشاہ بھی دیکھ رہا تھا اور جب کرسی پر بیٹھنے کا وقت آیا, سونے سے کلائی کی ہوئی کرسی ہے, آپ نے کہا اس کو ہٹاؤ, عام سی کرسی لاؤ, اس پر میں بیٹھوں گا. بادشاہ نے دیکھا اور کہا کہ یہ لوگ اتنا گھمنڈ کرتے, اتنا ایٹیٹیوڈ ہے ان کو, ہماری چیزیں استعمال نہیں کریں گے. حضرت نعمان نے بتایا نہ گھمنڈ نہ تکبر, یہ ہمارا غرور نہیں ہے. میں نے اس لیے یہ دونوں چیزیں استعمال نہیں کی کہ میرے مصطفیٰ کی شریعت میں ریشم کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے اور سونے کا استعمال بھی مرد کے لیے حرام ہے. میں اس کو استعمال نہیں کروں. لوگ تو یہ سمجھ لیں گے دنیا کا قانون ہے, ان کی عزتوں کا طریقہ ہے, مل مل آپ کے لیے کر لینا چاہیے. نا, وہ صحابی تھے اور انہوں نے یہ دو چیزوں کو ٹکرایا. تو کسی نے کہا وہ تو تمہارے رسول مدینے میں بیٹھے, تم تو سینکڑوں میل دور یہاں ہو. اس صحابی نے گرج کر کہا تھا مسلمان صرف مدینے میں مسلمان نہیں ہوتا, دنیا کے ہر چپے میں رہے اپنے مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے. اپنے نبی کا وفادار ہوتا ہے. ان صحابہ نے عزتیں اپنے نبی کی نسبت میں ڈھونڈی تھی. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی چکا چوند میں رنگ جانے میں عزت مل جائے گی. کچھ نہیں ملنے والا ہے. زندگیاں گزر جائیں گی, لوگوں کی ٹھوکروں پر ہی جیتے رہ جاؤ گے, لوگ اچھالتے رہ جائیں گے. ہاں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفاداری اور ان کی محبت میں جو عزت ہے, میں کہتا ہوں چند تکلیفیں تو آ سکتی ہیں لیکن قلب کا جو سکون ہے وہ دنیا کی جھولیوں میں کبھی نہیں ملے گا. الحمدللہ ہم نے یہ چیز محسوس بھی کیا ہے. دنیا جس طرح بھی تکلیف دینے کی بات کرتی ہو لیکن مصطفیٰ کریم کی یاد ہمیں سکون بخش دیتی ہے. ان کی یادیں ہمیں دل کی طمانینت عطا کر دیتی ہیں. آ جاؤ اے میرے سنی مسلمانوں, اعلیٰ حضرت کی اس بات پر ہم جمع ہو جاتے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سارے ٹینشن سارے ڈپریشن کا ایک ہی علاج, کس کو راضی کرو گے. ایک کو راضی کرو گے دوسرا ناراض. دنیا یہی ہے, اسی لیے آؤ سب کو راضی کر بھی نہ پاؤ گے, زندگیاں ختم ہو جائیں گی. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سارے ٹینشن سارے ڈپریشن کا ایک ہی علاج ہے, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اپنے آپ کو بارگاہ مصطفیٰ کے حوالے کرو. بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم اوست, گرب اون رسیدی تمام بول حبیس. یہ اقبال کہتا ہے اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دے, اسی کا نام دین ہے. اور اگر تو وہاں تک نہیں پہنچا تو زندگی ابو لہب کی طرح ہے, زندگی ابو لہب کی طرح ہے. اے نوجوانوں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفاداری کا مطلب کیا ہے؟ وفاداری کس کو کہتے ہیں؟ ابھی میں کہوں گا تو نعرے زور سے لگاؤ گے یہ وفاداری ہے, اور پھر ایک ڈنڈا پڑے تو سارے بھاگ جائیں یہ وفاداری ہے. وفاداری یہ نہیں. وفاداری طوفانوں میں بھی کھڑے رہے, آندھیوں میں بھی کھڑے رہے اور شریعت مصطفیٰ کو آنچ آنے نہ دے, شریعت مصطفیٰ پر اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو مضبوطی عطا کرے, یہ وفاداری ہے. مثال کے طور پر میں اگر کسی کو کوئی چیز دے کر کے جاتا ہوں, ایک کپڑا ہی صحیح,
محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ لوگ اس کو سنبھال کر رکھیں گے. صحیح بات ہے. میں اگر اپنا امامہ کسی کو دے دوں 4 لوگوں کو اور میں کہوں کہ اس کو سنبھالو, تمہاری اگر محبت ہے تو اس چیز کو سنبھال کر رکھو گے. لیکن وقت ایسا آیا کہ ساری جگہوں پر بولتے تو گھوم رہے, ہمارے پاس یہ ہے, ہمارے پاس امامہ ہے, ہمارے پاس کپڑا ہے, لیکن پوچھا گیا ہے کہاں؟ پتا چلا کسی گٹر میں رکھا ہوا ہے, کسی کیچڑ میں ہے, کسی مٹی میں ہے, کہیں پڑا ہوا ہے. بس زبانوں پر ہے کہ ہمارے پاس ہے. بلا تشبیہ بلا تمثیل, دین مصطفیٰ کے ساتھ ہم نے یہی کیا ہوا ہے. فخر تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, اسلام ہمارے پاس ہے. کہاں ہے وہ اسلام؟ نہ عورتوں پہ نظر آ رہا ہے, نہ بچیوں پہ نظر آ رہا ہے, نہ شادیوں میں نظر آ رہا ہے. وہ اسلام ہے کہاں؟ زبانوں پر. وفاداری اس کو نہیں کہتے. وفاداری یہ ہے کہ تمہارے جسم پر اسلام نظر آئے, تمہارے عمل میں اسلام نظر آئے, تمہارے اخلاق میں اسلام نظر آئے, تمہارے بول چال میں, تمہارے طریقہ کار میں اسلام نظر آئے. مسجدوں میں کیوں نہیں نظر آتا؟ فجر میں کیوں غائب وہ سارے کے سارے؟ اسلام کہاں ہے؟ میرے عزیزو, نعرہ لگانا یہ دنیا کا سب سے آسان کام ہے. یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا, ہم تو چھوڑو, ہم تو بہت نکمے لوگ ہیں, بہت دور کے ہیں. وہ صحابہ تھے جو دنیا کے سب سے اچھے لوگ تھے. ایک صحابی نے آ کر کے حضور سے اتنا کہا تھا, واللہ انی لا احبک یا رسول اللہ, قسم خدا کی ہے اللہ کے رسول میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. حضور نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ انظر ماذا تقول, سوچ کے بول کیا کہہ رہا ہے. ہم تو آسانی سے کہتے نا یا رسول اللہ آپ سے ہم پیار کرتے ہیں, محبت کرتے. صحابی نے جب یہ کہا تھا, حضور فرماتے ہیں سوچ کے بول کیا کہہ رہا ہے. انہوں نے دوسری بار کہا, قسم خدا کی یا رسول اللہ میں بہت محبت کرتا ہوں. حضور نے پھر کہا سوچ سمجھ کر کے بول. تیسری بار انہوں نے کہا قسم خدا کی یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تب میرے آقا نے فرمایا اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو پھر انتظار کر, مصیبتیں ایسے آئیں گی جیسے پہاڑ سے پانی گرتا ہے, اتنی تیز آئیں گی مصیبتیں, اس کے لیے تیار رہ جا. تو یہ صحابی کو حضور نے فرمایا ہے جب ہم بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو دنیا نوچ کھانے کے لیے دوڑتی ہے. یہ سارے جو معاملات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یوں ہی نہیں ہوتے. مصلحت کی باتیں کرو, کوئی ہم سے نہیں پوچھے گا. آپ یہ ولولہ انگیز باتیں, جذبات کی باتیں نہ کرو, کوئی نہیں پوچھے گا. تبلیغی جماعت کو تو اسرائیل میں بھی انٹری ہے, ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں, کچھ نہیں. ہاں حضور پاک کی محبت میں سیریس کوئی نظر آتا ہے تو دنیا اس کو کہتی ہے ڈینجرس پرسن, ڈینجرس, بہت زیادہ خطرناک. حضور سے محبت کرنے والے پر یہ دنیا کے سارے سوشل سائٹس, فیس بک, انسٹا, یہ سب بینڈ لگا دیتے ہیں. یہ ساری ویڈیوز نہیں آنا چاہیے اس کی. حضور کی محبت کی بات کرتا ہے اور سیریس کرتا ہے. پتہ یہ چلا میرے عزیزو اصل ایمان یہی ہے جس سے دنیا کو خوف ہے. لیکن آپ کو میں یہ کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس محبت کا اظہار کرنے کے بعد آپ پر چاہے جتنی بھی مصیبتیں آئیں, جمے رہو گے, ڈٹے رہو گے, تو رب فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ, تم پر اللہ کے فرشتے اتارے جائیں گے. وہ یہ کہتے ہوئے آئیں گے لا تخافوا ولا تحزنوا, گھبراؤ مت, ڈرو مت, ان قریب اللہ نے جس جنت کا وعدہ کیا ہے وہ جنت تمہارے انتظار میں, ڈرو مت, گھبراؤ مت. اسی لیے میرا آخری یہ میسج ہے سب کو کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں اپنے آپ کو سپرد کرنے کا مطلب یہ, ان کی شریعت طاہرہ کو زندہ رکھو. حالات اتنے پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں, دنیا کی سب کی نظریں تمہاری طرف ہے, تمہارے اخلاق کی طرف, تمہارے کردار کی طرف. اور یاد رکھنا, میں آج اظہار بھی کر دیتا ہوں, محبت مصطفیٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی جگہ اپنے آپ کو بم باندھ کر کے بلاسٹ کر لے. یہ سنیوں کا شیوا نہیں, یہ عاشق رسول کا شیوا نہیں ہے. عاشق رسول کھلے میدان میں بات کرتا ہے,
کھلے میدان میں بات کرتا ہے. یہ تمام چیزیں جو حرکتیں ہندوستان کی سرزمین پر ہو یا دنیا کی کسی سرزمین پر، آتنکواد جس کو کہا جائے، دہشت گرد جس کو کہا جائے، ٹیررزم جس کو کہا جائے، عشق مصطفیٰ سے اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی تعلق نہیں ہوتا. ہم ایسے لوگوں کو نہیں جانتے، ایسے لوگوں کو نہیں مانتے. اور نوجوانوں، ایسا کبھی کوئی بہکائے تو کان کھڑے کر لینا توجہ سے، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا قرآن کبھی اس کی اجازت نہیں دیتا. اور ناحق کسی ایسے عام آدمی کی جان لینا یہ تو بہت دور کی بات ہے. اسلام تمہیں بلی کو بھی اگر باندھ کر کے رکھا اور کھانا پانی نہیں دیا، مر گئی تو جہنم میں چلا جائے گا. یہ حدیث پاک میں موجود ہے. تمہاری عبادتیں سب منہ پر مار دی جائیں گی، جانور پر بھی ظلم جائز نہیں. یہ تمام جو چیزیں آج پیدا کی جا رہی ہیں اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے، کتنے حالات خراب ہوئے. مجھے پتا ہے 9/11 کے بعد پوری دنیا کے حالات بدل گئے. کیوں؟ اسلام کو اس طرح سے پیش کیا گیا، مسلمانوں کے چہرے کو اس طرح سے پیش کیا. چند مسلمانوں نے اگر یہ کیا ہے تو سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے اپنا کوئی رشتہ نہ رکھے. کھل کر کے کہو صوفیہ کی یہ جماعت ہے یا اولیاء کاملین سے محبت کرنے والی اور عشق مصطفیٰ کی گنگانے والی جماعت ہے. نوجوان سوشل میڈیا پر اگر کہیں کسی کا لنک بھی ہو توبہ کر لو، نکل جاؤ ایسی چیزوں سے. ارے تم شیر ہو، مصطفیٰ کریم کے وفادار ہو، تمہیں ایسی حرکتوں کی ضرورت قطعاً نہیں پیش آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کا حامی و ناصر و مددگار ہے. یہ دین صبح قیامت تک زندہ رہے گا. اور میں مذمت بھی کرتا ہوں ایسے کسی بھی نوجوان کی ملوث ہونے سے، کسی بھی نوجوان کے. اور میں آس پاس سارے لوگوں کو تنبیہ کرتا ہوں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے کچھ ایسی جماعتیں جو نوجوانوں کو بھڑکا کر کے، نوجوانوں کو دین کے نام پر اور بھی بہت سارے ایسے جذباتی نام پر ان کو ابھارتی ہیں، کئی جگہ پر ان کو لے جاتی ہیں. یہ ساری جماعتیں پڑوس ملک سے اپنا کام کر رہی ہیں اور ہندوستان میں کیا پوری دنیا میں اپنے نسیں پھیلائی ہوئی ہیں. اس لیے یہ تنبیہاً ضروری ہے ہر نوجوان کو، سوشل میڈیا کا بھی استعمال کرو تو بہت سوچ سمجھ کر کے. کسی کے ہتھے مت چڑھ جانا، کسی ایسے کے ہتھے مت چڑھ جانا جو تمہارے جذبات کا استعمال کر کے تم سے ایسے کام کروا دے جو پوری امت مسلمہ کے لیے خطرہ بن جائے، پورے اسلام کے لیے خطرہ بن جائے. آج ہر مسلمان کے لیے، یہ سارے ٹوپی داڑھی والوں کے لیے کتنا خطرہ ہے، کتنی مشکلات ہے. آپ کو پتا ہے نیو یارک میں آج سے 25 سال پہلے جب ایسے حملے ہوئے تھے تو کئی سال تک وہاں رہنے والے مسلمانوں کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی تھی، کتنی تکلیفیں. اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ایک چیز ہے ایکسٹریمزم، یہ جو شدت پسندی ہے وہ دوسری شدت پسندی کو جنم دیتی ہے. ایک طرف سے شدت ہو تو دوسری طرف کی بھی شدت کو وہ جنم دیتی ہے. حالات ایسے تھے کہ لوگ اس وقت سکھوں کو بھی مار رہے تھے تو انہوں نے بھی پگڑیاں نکال لی، داڑیاں نکال لی. مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ معاملات، چند لوگوں کی وجہ سے پوری امت مسلمہ خطرے میں ہے. کیوں ایسا کوئی نوجوان کرے؟ نہ خود کا بھلا، نہ دین کا بھلا، نہ دیش کا بھلا، کسی کا بھلا نہیں سوائے نقصان کے. اس لیے اے نوجوانوں، ان حالات میں کبھی بھی اپنے واٹس ایپ کا استعمال، اپنے فیس بک کا استعمال، اپنے انسٹا کا استعمال، یہ سارے جال ہیں. تمہارے اسٹیٹس کا استعمال کبھی ایسی چیزوں میں ہرگز نہ کرو. ہاں روز اسٹیٹس لگاؤ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی دقت نہیں ہے. اپنے نبی پاک سے عشق کا اظہار روز صبح شام کرو، اس میں کوئی دقت نہیں ہے. اپنے دین اسلام کی اچھی باتوں کو نشر و اشاعت کرو، یہ بہت خوب بات ہے. لیکن کچھ ایسی گتی ویدیوں کے ساتھ تم جڑے رہو گے تو خود کو بھی خطرے میں ڈالو گے، خاندان کو بھی اور قوم کو بھی، پوری امت کو بھی.
اور اللہ قرآن میں فرماتا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں ہرگز مت ڈالنا. اور جو ہلاکت میں خود اپنے آپ کو ڈالتا ہے وہ سوسائیڈ کرنے کا جرم یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا، ڈائریکٹ جہنمی ہے. خود توبہ کریں ان تمام چیزوں سے اور اپنے آپ کو برباد ہونے سے بچائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت مسلمہ پر رحم و کرم فرمائے، ہمارے حالات کو رب تبارک و تعالیٰ امن و امان عطا فرمائے، ہمارے اس ملک کو امن و امان عطا فرمائے، ظالموں کے ظلم سے اللہ حفاظت فرمائے، بری نظر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اخیر میں پھر میں یہ کہوں گا نہ ادھر ادھر کی باتیں کریں، چلو آمنہ کے لال کی باتیں کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے جو عزتوں میں اضافہ ہے وہ کسی اور میں نہیں. سیدنا عمر ابن خطاب فرماتے ہیں لوگ مجھے خطاب کا بیٹا عمر کہتے تھے، لیکن جب مصطفیٰ کریم کی نسبت آ گئی تو لوگ اب خطاب کا بیٹا عمر نہیں امیر المومنین کہہ کر پکارتے ہیں.